السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم سیرت صحابیات میں جن صحابیہ کا ذکر کریں گے، جن کو پڑھیں گے، وہ ہے سیدہ فریعہ بنت مالک رضی اللہ عنہا۔ یہ فریعہ نام ہے، اکثر لوگ اس کو حا سے لکھ دیتے ہیں، عین کی بجائے فریحہ نہیں، ان کا نام ہے فریعہ۔ مومن خاندان کی بیٹی تھی، نام فریعہ۔ والد کا نام مالک بن سنان انصاری خزرجی، محدث صحابی اور مفتی مدینہ سعد بن مالک یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان کے بھائی تھے، یعنی یہ سیدہ فریعہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ علامہ ابن اثیر نے اپنی کتاب اسد الغابہ میں اور علامہ ابن عبد البر نے اپنی تصنیف الاستیعاب میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ لکھا ہے: کان ابو سعید من الحفاظ المکثرین العلماء الفضلاء العقلاء۔ ابو سعید علماء، فضلاء اور دانشوروں، یعنی آپ دیکھیں ابو سعید خدری کے بارے میں کیا آ رہا ہے، یہ صرف صحابی نہیں تھے، ٹھیک ہے، بلکہ عالم اور فاضل بھی تھے، دانشوروں اور اعلیٰ درجے کے حفاظ حدیث میں سے تھے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ سیدہ فریعہ کے پاکیزہ خاندان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا والد، یعنی والد کی طرف سے جو لکھا ہوا ہے نا، یہ اس کو آپ والدہ کر لیجئے، کیونکہ یہ والد کی طرف سے نہیں بلکہ والدہ کی طرف سے بھائی تھے۔ بھائی ان کے تھے قتادہ بن نعمان انصاری، جنگ بدر میں شریک ہونے والا مجاہد ہے۔ یہ جنگ احد کا ماہر تیر انداز ہے۔ جب جنگ احد کی چکی کا پہیہ گھوما، زور کا رن پڑا تو اس بہادر کی آنکھ میں تیرا لگا، جس سے آنکھ نکل کر رخسار پر ڈھلک گئی۔ آپ دیکھیں کیسے، یعنی آنکھ نکل کر لٹک گئی۔ یہ اسی حالت میں فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے آنکھ کو پکڑ کر اس کی جگہ رکھ دیا اور یہ پہلے سے بھی زیادہ تیز اور خوبصورت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، ایک تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت ہے، اور دوسرا صحیح وقت پر صحیح اقدام کیا، یعنی آپ گھبرائے نہیں، ہمت سے کام لیا۔ اب جنگ کی حالت ہے اور اس وقت آپ دیکھیں انسان کتنا گھبرایا ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں گھبرائے، ان کی آنکھ نکل آئی تب بھی نہیں گھبرائے۔ اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں ہے نا، بچے کو کوئی چوٹ لگ جائے تو ماں کیا کرتی ہے، فوراً پینک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے، ہمت سے کام لیتے ہوتے ہیں۔ سیدہ فریعہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کی طرف سے ہمشیرہ، یعنی ان کی بہن ام سہل بنت نعمان لکھا ہوا یہاں پہ، یا بنت نعمان کر دیجئے کیونکہ ام سہل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ام سہل بن نعمان انصاریہ رضی اللہ عنہ وہ مومنہ خاتون ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اللہ اس معزز خاندان سے راضی ہوا۔ اس کے کتنے ہی افراد ہیں جنہیں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا۔ بلا شبہ یہ ان کے بڑے فضل و شرف اور اعزاز کی بات ہے۔ مدینہ منورہ میں اعلان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں اور اب مدینہ کے قریب پہنچنے ہی والے ہیں۔ یہ اعلان سنتے ہی لوگ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر معزز مہمان کا استقبال کرنے کے لیے باہر نکل آئے۔ مالک بن سنان، ان کی بیٹی فریعہ اور سارا خاندان استقبال کرنے والوں میں پیش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب خالد بن زید انصاری کے گھر مہمان ٹھہرے۔ پھر آپ نے مسجد نبوی اور اس کے ساتھ ملحقہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی رہائش کے لیے حجروں کی تعمیر کا حکم دیا۔ سیدہ فریعہ رضی اللہ عنہا کی شادی سہل بن رافع کے ساتھ ہوئی۔ یہ قبیلہ خزرج کے چشم و چراغ تھے، لیکن یہ زیادہ عرصہ ان کے ساتھ زندگی بسر نہ کر سکا۔
ہوا یہ کہ اس کے غلام فرار ہو گئے، یہ ان کی تلاش میں ان کے پیچھے گیا اور انہوں نے دھوکے سے اسے قتل کر دیا۔ جب سیدہ فریعہ رضی اللہ عنہا کو اپنے خاوند کے قتل ہونے کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ افسردہ ہوئیں۔ سیدہ فریعہ نے سوچا کہ وہ بقیہ زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے اہل خانہ کے پاس چلی جائے، لیکن اس تقوی شعار مومن خاتون نے اپنے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کو ترجیح دی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، فوراً گھبرا کے جلد بازی سے فیصلے کرتے ہیں، اور انہوں نے کتنے صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کس طرف رجوع کیا، یعنی فوراً ہمیں تو آج کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ہمیں فوری طور پہ قرآن و حدیث کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور وہ سمجھدار باشعور خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ امام مالک رحمہ اللہ نے سیدہ زینب بنت کعب بن عجرہ سے روایت کیا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ فریعہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ عنہا نے اسے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ اپنے خاندان بنو خدرہ میں واپس جانا چاہتی ہے، کیونکہ اس کا خاوند اپنے غلاموں کی تلاش میں گیا جو بھاگ گئے ہیں، اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اپنے خاندان بنو خدرہ کے پاس جا سکتی ہوں، کیونکہ میرے خاوند نے پیچھے کوئی گھر نہیں چھوڑا جس کا وہ مالک ہو، اور نہ ہی خرچ کرنے کے لیے مال ہی چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جا سکتی ہو۔ کہتی ہیں کہ میں واپس ہو گئی، میں ابھی حجرے ہی میں تھی تو مجھے آواز دے کر بلایا اور فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے کیا پوچھا تھا؟ میں نے پھر اپنی کہانی دہرائی اور اپنے خاوند کے بارے میں بتایا تو آپ نے ارشاد فرمایا، کثی فی بیتکی حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اپنے شوہر کے گھر میں رہو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ کہتی ہیں کہ میں نے 4 ماہ 10 دن وہیں عدت گزاری۔ فرماتی ہیں کہ پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے میری طرف پیغام بھیجا اور مجھ سے مسئلہ پوچھا تو میں نے انہیں بتایا، اور انہوں نے اس کی روشنی میں فیصلہ صادر کیا، یعنی عورت اپنے گھر میں عدت پوری کرے گی جہاں شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فریعہ کو 2 الگ جواب دیے۔ اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ یعنی پہلا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے تھی، اور دوسرے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اپنا فیصلہ بدل دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کر کے دوبارہ جواب دیا۔ اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ نمبر 1 وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی خواہشات کو نہیں بتایا، بلکہ جو کچھ بتایا وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق بتایا۔ اور دوسرا یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ سے بھی کوئی سوال پوچھے اور آپ کو پہلی بار میں سمجھ نہ آئے، اور آپ اپنی سمجھ کے مطابق جواب دے دیں، اور پھر اگر وہی سوال آپ سے دوبارہ پوچھا جائے اور آپ اب کی بار زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آ جائے تو اپنے جواب کو بدل دیں۔ اور یہ بھی کہ اگر سوال نہ سمجھ آئے تو کہہ دیں کہ میں کسی عالم سے پوچھ کر بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 جو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے کوئی سوال پوچھے اور آپ اسے اپنے علم اور فہم کے مطابق جواب دے دیتے ہیں، اور کچھ عرصہ کے بعد آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جواب درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جواب درست نہیں تھا، تو آپ کو چاہیے کہ علل اعلان یہ کہہ دیجئے کہ وہ جواب درست نہیں تھا، مجھے پہلے یہ معلوم نہ تھا، اب مجھے اس بات کا صحیح علم ہوا ہے تو آپ تک بھی پہنچا دیا ہے۔ تو اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ایسا کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کسی غلطی کا اعتراف کرنا دل کو سکون دیتا ہے، اور اپنی بات پر اڑ جانا یہ غلط رویہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہمیں یہ سب سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا معاملہ کیسا تھا، آپ کس طرح تعلیم دیتے اور کتنے سچے، صادق اور امین تھے۔ ایک مومن مسلمان بیعت کرنے والی خاتون سے یہی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ہر صورت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی جن کے ہاتھ پر بیعت کی ہے،
سیدہ فریہ رضی اللہ عنہا نے 4 ماہ 10 دن عدت گزاری اور پھر انصار کے قبیلہ بنو ظفر کے ایک شخص کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ جو بھی عدت کے بارے میں ان سے پوچھتا تو وہ اسے اپنا یہ واقعہ بیان کر دیتی۔ اب آپ دیکھیں، حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کو عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارنی چاہیے۔ ہاں، اگر عورت کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو یا کوئی محرم نہ ہو تو، یا پھر ایسا ہوتا ہے نا، کسی ایسے ملک میں ہوتے ہیں جہاں پر یہ قانون ہوتا ہے کہ اگر شوہر کی وفات ہو جائے تو وہ واپس اپنے ملک چلی جائے، ایسا بھی ہوتا ہے نا، تو اس صورت میں پھر کسی محفوظ جگہ چلے جانا چاہیے جہاں اپنے محرم ہوں، جہاں پہ محفوظ ہو، ورنہ ویسے بلا وجہ اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ عدت ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ اپنے شوہر ہی کے گھر میں گزارنی ہے، ٹھیک ہے۔ سیدہ فریہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کی جہاد کے ساتھ محبت۔ جلیل القدر صحابی سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کا خاندان جہاد کا دلدادہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں باقاعدگی سے شریک ہونے والا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کی طرف نکلے تو مالک بن سنان ان لوگوں کے ساتھ تھے جن کا خیال یہ تھا کہ یہ جنگ نہیں ہوگی، اس لیے وہ میدان بدر کی طرف روانہ نہ ہوئے۔ اس لیے وہ قریش کے سرکردہ سرداروں کو میدان جنگ میں موت کے گھاٹ اترتے ہوئے بچشم خود نہ دیکھ سکے۔ خاص طور پر قریش کے وہ زعماء میدان جنگ میں مارے گئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی تھیں، جیسا کہ ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، اور ان دونوں کے علاوہ اور بڑے بڑے احمق اور نادان مشرک اس جنگ میں مارے گئے۔ جب احد کی جنگ کا دن قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ قریش نے بڑی تیاری کی ہے اور اپنے تعاون کے لیے تہامہ، غطفان اور حبشی قبائل کو ساتھ ملا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جنگ پر روانہ ہونے سے پہلے آپ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کی رائے یہ تھی جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کہ ہر صورت باہر نکل کر میدان میں دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ مالک بن سنان رضی اللہ عنہ دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہونے کا سب سے زیادہ حوصلہ دلانے والے تھے۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہمیں ایک خوبی ضرور ملے گی، یا تو اللہ تعالی ہمیں ان پر غالب کر دے گا اور ہم یہ چاہتے ہیں، اور اللہ دشمن کو رسوا کرے گا۔ ہم اسی طرح غالب آئیں گے جس طرح ہمیں میدان بدر میں غلبہ حاصل ہوا۔ میدان سے بھاگ جانے والا ہی بچ سکے گا۔ اے اللہ کے رسول، دوسری خوبی ہمیں یہ حاصل ہوگی کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت عطا کرے گا۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو بھی حاصل ہو وہی میرے لیے بہتر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے اور آپ لشکر کو ترتیب دے رہے تھے تو کچھ نوعمر صحابہ بھی مجاہدین کی صفوں میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چھوٹی عمر کی وجہ سے انہیں واپس کر دیا اور فرمایا، ابھی تمہاری لڑنے کی عمر نہیں، ابھی تمہاری جنگ میں شریک ہونے کی اہلیت نہیں۔ جن بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا ان میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ اپنے باپ سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے تھے۔ ابو سعید واپس لوٹے تو وہ رو رہے تھے۔ وہ جہاد کا شرف حاصل کرنے سے محروم رہ جانے کی بنا پر رو رہے تھے۔ راستے میں سیدہ فریہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی ابو سعید خدری سے ملی۔ وہ ان کے آنسو صاف کرنے اور دلاسا دلانے لگی کہ تم فکر نہ کرو، آئندہ جنگوں میں تجھے شامل کر لیا جائے گا اور پھر تم مسلسل شامل رہو گے یہاں تک کہ شرک مٹ جائے گا اور ایمان کا جھنڈا سر بلند ہوگا۔ سیدہ فریہ رضی اللہ عنہا اور ان کی ساتھی صحابیات نے میدان جنگ کی خبریں حاصل کرنا شروع کر دیں۔ یہ خبر سن کر مسلمانوں کی صفوں میں سراسیمگی پھیل گئی۔ بعض مسلمانوں پر مایوسی چھا گئی اور بعض پہلے سے بھی زیادہ پرجوش ہو گئے۔ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ پہلے سے زیادہ جرات کے ساتھ آگے بڑھے۔ جیسا کہ انہوں نے جب یہ خبر سنی تو انہوں نے زندگی پر موت کو ترجیح دی۔ وہ کہنے لگا، جس مقصد کے لیے حبیب کبریا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اب ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کرنا ہے۔ وہ جوش و جذبے کے ساتھ دشمنوں کی صفوں میں جا گھسے اور داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ٹوٹ گئی تھی، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا
اور آپ کا ایک ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ صحابہ کرام کا ایک جتھا اس جگہ کی طرف لپکا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے، وہ سب آپ کے لیے ڈھال بن گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا تاکہ دشمن کی طرف سے کوئی تیر آپ تک نہ پہنچ پائے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ اپنے دانتوں سے خود کی وہ 2 کنڈیاں نکالیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں پیوست ہو چکی تھیں۔ اس دوران میں مالک بن سنان آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خون آلود تھا۔ وہ خون اپنی زبان سے چاٹنے لگے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا کہ وہ خون کو نگل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تھوک دو، تو مالک بن سنان نے کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں تھوکوں گا۔ اس طرح اس کے خون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون شامل ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، اس لیے کہ جہنم کی آگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے کسی حصے کو بھی چھو نہیں سکے گی۔ سیدہ فریہ کے باپ کی شہادت۔ سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ پھر سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے جھک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور آپ کو میدان جنگ کی پچھلی جانب ایک چٹان پر لٹا دیا۔ صحابہ کرام نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی، اسی لیے ان کا نام عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، کیونکہ ان کو جنت کی بشارت ملی تھی۔ جو مہاجرین آئے تھے ان کو تو بشارت ملی تھی، ساتھ میں ان کو بھی بشارت ملی تھی، اس لیے عشرہ مبشرہ میں ان کا نام آتا ہے۔ سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ عنہ شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ انہوں نے بہت عمدہ مرتبہ حاصل کیا۔ وفات سے پہلے ان کا جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ لگا اور انہوں نے وفات پانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بہنے والے خون کو زبان سے چاٹ کر نگل لیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ خون سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کے خون میں مل گیا۔ جنگ احد میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ نقصان اس لیے ہوا کہ تیر اندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کی تھی۔ انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی جہاں انہیں متعین کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ اس جگہ سے کسی صورت بھی ادھر ادھر نہ ہوں۔ جنگ رک گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے اپنے گھروں سے باہر نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والوں میں اپنے پیاروں کو تلاش کرنے لگے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کرتے ہوئے ان سے پوچھا تم سعد بن مالک ہو؟ اصل میں نہیں، یہ ان کا نام تھا مگر یہ مشہور اپنی کنیت سے تھی۔ انہوں نے کہا جی ہاں میرے ماں باپ اے اللہ کے رسول آپ پر قربان ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجرک اللہ فی ابیک یا سعد، اے سعد تیرے باپ کے بارے میں اللہ تجھے اجر و ثواب سے نوازے۔ آپ دیکھیں کہ جب تعزیت کے لیے جاتے ہیں نا تو اس طرح کی بات جو ہے، یہ دعا جو ہے وہ دینی چاہیے ان کو، یعنی جس میت کے لواحقین ہوتے ہیں نا ان کو جا کر اسی طرح تعزیت کے الفاظ بولنے چاہیے جس میں دعا دینی چاہیے یہ والی، اور یہ سب کو یاد ہونی چاہیے۔ اجر کس لحاظ سے؟ آپ کو وہ حدیث یاد ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بلند مرتبہ جو ہے وہ یعنی بلند درجہ اپنے بندے کے لیے رکھا ہوگا، اور جب بندہ اپنے عمل کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور وہ آزمائشوں پر صبر کرتا ہے تو صبر کے بدلے میں اس کو اجر ملتا ہے۔ یعنی جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا صبر، اور جتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے نا اتنا بڑا جو ہے وہ اجر بھی ملتا ہے، بس صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا صبر اور پھر اتنا ہی بڑا اجر۔ یہ دعا دوسروں کے اجر کو محفوظ کرنے والی دعا ہے۔ اگر عربی میں یہ دعا یاد نہ ہو تو اردو میں کہہ دیں اللہ آپ کو اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر افسوس کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، یہ کہ ہمیں بہت افسوس ہوا یہ نہیں کہنا چاہیے، ہمیں بہت صدمہ ہوا، اور اجرک اللہ فی ابی کا یا فی امی کا یا فی ابنی کا کچھ بھی ہے جس کا کوئی عزیز فوت ہوا ہو تو اس کو یہ بات کہہ دینی چاہیے، یعنی اس کے حق میں یہ دعا کر دینی چاہیے۔
فریع بن مالک اور ان کے جملہ اہل خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مضطرب اور بے چین تھے جب ابو سعید ان کے پاس آیا اور اس نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ بہت سے مسلمان اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، میرے ابا جان بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ خبر سن کر لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سب نے مل کر یہ کہا کل مصیبت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جللو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت آسان ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے تو ہمارا سب کچھ بچ گیا۔ سیدہ فریعہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد کی شہادت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت کر لی، اللہ کی مشیت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور نماز و صبر کے ساتھ مدد طلب کی، جس طرح کہ رب الخلائق نے مصیبت کے وقت نماز پڑھنے اور صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ سیدہ فریعہ رضی اللہ عنہا کے لیے مناسب بھی یہی تھا کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتی، کیونکہ ان کے والد نے ان کی تربیت بھی ایمان کی بنیاد پر کی تھی۔ قرآن کے سائے دراز ہو گئے۔ سیدہ فریعہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دل میں یہ تصور جاگزین کر لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے والد کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے گا۔ سیدہ فریعہ اور روایت حدیث، سیدہ فریعہ رضی اللہ عنہا بڑی عقل مند، دانشور، ذہین و فطین اور سوچ و بچار کرنے والی عظیم المرتبت خاتون تھیں۔ وہ باقاعدگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں حاضر ہوتی۔ اس حاضری نے انہیں اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سن کر ان کو ذہن نشین کریں اور پھر انہیں دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 عدد احادیث روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ چیز ان کے بلند مرتبہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے سیدہ فریعہ رضی اللہ عنہ سے اس عورت کی عدت کے بارے میں روایت سن کر فیصلہ صادر فرمایا جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے۔ سیدہ فریعہ رضی اللہ عنہا نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب میرا خاوند فوت ہوا تو میں نے بھی 4 ماہ 10 دن عدت گزاری تھی۔ یہی فیصلہ سیدنا عثمان بن عفان نے کیا اور اس پر مدینہ، حجاز، مصر، شام اور عراق کے علماء نے عمل کیا۔ سبحان اللہ، یہ سیدہ فریعہ رضی اللہ عنہا کے لیے بڑے شرف اور عظمت کی بات تھی کہ ان کا دل ان علمی مجالس سے شاد کام ہونے لگا جس کا اہتمام سب لوگوں سے بڑھ کر علم رکھنے والے پہلے معلم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے علم براہ راست اللہ علام الغیوب سے حاصل کیا جس نے قلم کے ساتھ علم سکھلایا، انسان کو وہ کچھ سکھلایا جس کا اسے علم نہ تھا۔ معلم الناس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سارے کا سارا خیر و برکت پر مبنی تھا، اس میں شرکاء کا کوئی شائبہ تک نہیں پایا جاتا تھا۔ بیعت رضوان میں شرکت، سیدہ فریعہ رضی اللہ عنہا کو انصار کی دیگر جلیل القدر صحابیات کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان میں حصہ لینے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیعت رضوان میں حصہ لینے والے مردوں اور عورتوں کا کچھ اس انداز سے وصف بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل کی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت ان کو عطا کر دیا جسے وہ ان قریب حاصل کریں گے۔ اللہ بڑا زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ سیدہ فریعہ رضی اللہ عنہا جنت میں داخل ہونے کی بشارت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ بَایَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جس نے درخت تلے بیعت کی وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔
سیدنا جابر رضی اللہ عنہ ہی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ، جس نے درخت تلے بیعت کی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جو لوگ جنگ بدر اور صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے وہ جنتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدہ فریہ رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں قیامت کے دن خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے کہ جس دن لوگوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔